ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک درخت کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور آپ نے بیت المعمور کے بارے میں بھی سنا ہوگا، یہ کیا چیز ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور سدرۃ المنتہا کی کیا کیا خاصیت ہے، وہ درخت کتنا بڑا ہے، اس میں کیا خاصے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، یعنی ایک پیڑ ہے کہ جس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں یعنی اس کی ٹہنیاں ساتویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی بلندی یعنی لمبائی ساتویں آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے پھل مٹکے کی طرح، جو مٹی کے مٹکے ہوتے ہیں، جس طرح سے گول مٹکے ہوتے ہیں، اس کے پھل مٹکے کی طرح، اور پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ اس درخت میں رنگ برنگ کے پھل ہیں، اس پر نہایت زیب و زینت ہے، یعنی اس درخت کی سجاوٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا ایک پتا اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو پورے اہل زمین کو روشن کر دے، یعنی یہی درخت سدرۃ المنتہا کا ایک پتا اگر اس زمین پر رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی سے پوری زمین روشن ہو جائے، اور اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کتنا لمبا، کتنا بڑا درخت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ سوار اس کی ٹہنی کے سائے میں 100 برس تک چلے، یا اس کا سایہ 1,00,000 سواروں کو کفایت کرے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کا قد، یعنی وہ درخت، وہ پیڑ کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک ٹہنی کے سائے میں گھوڑے لے کر 100 برس تک چلا جائے تو اس کا سایہ اتنا لمبا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ درخت کتنا لمبا اور کتنا بڑا ہوگا۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال عباد یعنی بندوں کے اعمال، اور مخلوقات کا علوم یعنی مخلوقات میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کا علم وہاں تک جا کر منتہی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ علوم وہاں تک جا کر اس علوم کا انتہا، اس علوم کی وہاں تک ہے۔ جو چیز نیچے سے چڑھتی ہے اس کا یہ منتہی ہے، یعنی وہاں تک جانے کے بعد یہ چیز رک جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے اس کا بھی منتہی ہے، اور فرشتے بھی یہیں ٹھہر جاتے ہیں، یعنی فرشتے سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی کوئی جا سکتا ہے یا نہیں۔ جی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ جا سکا۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ آج تک کوئی نہ جا سکا، اور نہ قیامت تک کوئی جا سکے گا ہمارے آقا کے علاوہ۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا زمین سے سدرۃ المنتہا تک کتنی دوری ہے، یعنی اس دنیا سے سدرۃ المنتہا کے درمیان کتنی دوری ہے۔
کتابوں میں مذکور ہے کہ 50,000 سال کی راہ کے برابر دوری، اتنی دوری زمین سے سدرۃ المنتہا تک کی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کیا چیز ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ کتابوں میں مذکور ہے کہ 7ویں آسمان میں عرش اعظم کے سامنے کعبہ شریف کے خاص محاذی، یعنی خاص کعبہ شریف جہاں مقرر ہے، جہاں کعبہ شریف موجود ہے، خاص اسی کے اوپر فرشتوں کی مخصوص عبادت گاہ اور ان کا قبلہ ہے۔ جس طرح سے تمام مسلمانوں کا قبلہ وہ کعبہ شریف ہے، اسی طرح سے تمام فرشتوں کا قبلہ وہ بیت المعمور ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر روز اس میں ایسے 70,000 فرشتے طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ پھر انہیں دوبارہ طواف اور نماز کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے نئے 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو جائے اس کو دوبارہ کبھی حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں جو نماز کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو کیا اس نماز کے لیے اذان اور وہ فرشتے جماعت کے ساتھ اس میں نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ تو کتابوں میں مذکور ہے کہ ہاں اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں کہ جن کی آواز 7 آسمان اور 7 زمین کے فرشتے سن لیتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام سب کے امام ہوتے ہیں کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے علاوہ بھی کسی نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ تو کتابوں میں اس کا جواب مذکور ہے کہ ہاں شب معراج میں تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے سب کی امامت فرمائی، وہ بھی بیت المعمور میں۔ ناظرین، آج ہم نے اس ویڈیو میں سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کے بارے میں جانا کہ سدرۃ المنتہا کی کیا خاصیت ہے، اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، اور بیت المعمور کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا کچھ علم ہو اور وہ بھی جان سکیں کہ بار بار سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کا ذکر ہم سنتے ہیں تقریروں میں، میلادوں میں، تو وہ بھی جان سکے کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے اور بیت المعمور کیا چیز ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔